إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تمام قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہم سبوں کی جانیں ہیں۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کے موقع پر میرا عنوان ہے سنگین حالات میں اسلام کا پیغام۔ آج ہم پوری دنیا میں خلفشار، انتشار، بدامنی، بے چینی اور طرح طرح کی ذہنی خرابیاں اور بے شمار قسم کے فتنوں سے دوچار ہے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام پاک میں کیا احکامات دیے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 42 پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور یقیناً ہم نے امتوں کی طرف، قوموں کی طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے، اور تمام رسولوں نے اللہ کے حکم کی تابعداری کی، اللہ تعالیٰ کے منشے کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اپنی ذمہ داری کو انہوں نے ادا کیا۔ لیکن جب لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا، اس کی طرف کان نہیں دھرا اور اپنی منمانی کرتے رہے، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے رہے، رسولوں کی نافرمانی کرتے رہے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کی مشکلات میں، طرح طرح کے مصائب میں آزمایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے ان کو خوشحالی کے ذریعے سے بھی اور بدحالی کے ذریعے سے بھی آزمایا، پکڑ لیا ہم نے انہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ لوگ گڑ گڑائیں اور تضرع اختیار کریں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں نہیں کہ جب لوگوں کے پاس ہمارا عذاب آیا تو لوگ اس سے کیوں نہیں ڈرے،
کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کے دل جب سخت ہو جاتے ہیں، دلوں میں جب دنیا پرستی چھا جاتی ہے، اللہ کا ڈر، اپنے خالق اور مالک کی پہچان کو بھول جاتے ہیں، اس کے تقاضوں کو فراموش کر دیتے ہیں، اور آخرت ان کے پیش نظر نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت یہ ہے وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ یہ ایک سبب ہے دنیا میں انسانوں کے گمراہ ہونے کا اور اللہ کے عذابات کو اپنے اوپر جاری کرنے کا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دوسرا سبب یہ کہ شیطان ان کے اعمال کو، ان کے برے کرتوت کو بھی اچھے بنا کر پیش کرتا ہے۔ پھر ایک اور آیت یہ سورہ انعام کی ہے، اسی میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب سارے لوگ جو ہے بھلا دیے ان چیزوں کو جو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا، ما ذکروا بہ، جس کی ان کو یاد دہانی بار بار کرائی گئی تھی، نبیوں کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، داعیوں کے ذریعے سے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے ان کی بات، سنی انسنی کر دیے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان کے لیے دنیا کے تمام دروازے کھول دیے، حتیٰ اذا فریحوا، یہاں تک کہ جب وہ بہت خوشحال ہو گئے، بہت لگژری لائف گزارنے لگے، حتیٰ اذا فریحوا بما اوتوا، جو ان کو ہم نے دیا تھا، جو چیزیں ان کو نعمتیں دی گئی تھی، اس میں بہت مگن ہو گئے، بہت ہی دنیا پرست ہو گئے، اخذناہم بغتہ، تو سڈن ہم نے ان کو پکڑ لیا، عذاب آ گیا، موت آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اب کیا کرتے؟ اب کچھ نہیں ملا، مایوس ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اس طرح ان لوگوں کی جو ہے جڑ کٹ جاتی ہے جو ظلم کرتے ہیں، اور تعریف تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ محترم حضرات، ان آیات میں دیکھیے کتنے سبق آموز باتیں ہیں ہمارے لیے۔ جو مشکلیں آج ہم جھیل رہے ہیں، یعنی امت مسلمہ کو جو آج مسائل گھیرے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہماری خواتین کو حجاب کا مسئلہ ہو، یا پھر اس ملک میں یکساں سول کوڈ کا مسئلہ ہو، یا ماب لنچنگ کا مسئلہ ہو، یا پھر فرقے وارانہ فسادات کا مسئلہ ہو، ان تمام مسائل میں صرف مسلمان مبتلا ہو رہے ہیں، ٹارگٹ ہیں، نشانے پر ہیں۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا اس کے ریزنز کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب کو اگر ہم تلاش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آج امت مسلمہ کی اکثریت اپنے آپ کو پہچاننے سے بھی قاصر ہے کہ ہم ہے کون، ہم کون ہیں۔ یہ آج مسلمانوں نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا۔ ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں، ہمیں کیوں جو ہے پیدا کیا گیا، ہمارا مقصد وجود کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، یہ تمام چیزوں سے مسلمان جو ہے غافل ہیں، مسلمان کی اکثریت غافل ہیں۔ گنے چنے کچھ لوگ جو ہے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، بہت کم ہے وہ لوگ، لیکن اکثریت مسلمانوں کی کیا ہے؟ دنیا پرست، عیش پرست، آرام طلب، اپنی دنیا بنانا اور خوب مزے کی زندگی گزارنا، یہ زندگی کا مقصد بن گیا ہے، جس کی وجہ سے آج اسلام کے دشمن اسلام پر، مسلمانوں پر، قرآن پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر، امہات المومنین پر اور اسلام کی تعلیمات پر حملے کر رہے ہیں۔ یہ ہے سبب بنیادی۔
تو آئیے اور کیا حالات ہو رہے ہیں. ایک طرف تو نفرت کا ماحول بڑھانے کی، نفرت کا ماحول پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہندو مسلم کے نام پر. خود مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے وقفے سے اسلام کی ایک تعلیم، ایک سبجیکٹ پر جو ہے ایشو اٹھایا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. جیسے کرناٹک میں آپ نے دیکھا کہ حجاب کے مسئلے کو بنیاد بنا کر بڑی سیاست کھیلی گئی، بڑی گھناؤنی سیاست کھیلی گئی. حجاب سے اس سیاست کا کیا تعلق ہے؟ ایسی گندی سیاست سے کیا تعلق؟ حجاب ایک مقدس ورڈ ہے. حجاب مسلمان خواتین کا خلا ہے. حجاب ایک مسلمان عورت کی عزت آبرو کی پہچان ہے. حجاب مسلمان خواتین کے لیے اس کی زینت ہے اور اس کے تحفظ کا ذریعہ ہے، اس میں اس کی حفاظت ہے. لیکن آج اس کو نشان ملامت بنایا جا رہا ہے. اس طرح نفرت کا ماحول پھیلانے کی، عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں بالخصوص ہمارے ملک میں جو صورتحال ہو رہی ہے، اس صورتحال میں ہم مسلمانوں کو بہت چوکنا رہنا ہے، بہت دور اندیشی سے کام کرنا ہے. ہمارے اندر ایک طرف سے مسلمانوں کے اندر پستی، پست ہمتی، بزدلی، مایوسی، ناکامی، یہ ساری چیزیں ہیں. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم کمزور مت پڑ جاؤ، بزدل نہ ہو جاؤ، ہمت نہ ہارو، غمزدہ نہ ہو جاؤ، مایوس نہ ہو جاؤ، تم ہی غالب رہیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان میں مکمل ہو جاؤ. اگر تم ایمان والے ہو جاؤ. ہم کیا ایمان والے نہیں ہیں؟ ہم پر اتنی آفتیں کیوں آ رہی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ایمان سرے سے نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے. ہم رٹ لگائے رکھ رہے ہیں خالی، ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں، لیکن سرے سے ایمان ہمارا رخصت ہو گیا ہے. یا پھر ایمان کمزور ہو گیا ہے، بہت کمزور کھوکھلا ہو گیا ہے. صحابہ کرام کے دور کو یاد کیجئے، کیسی کیسی مصیبتیں آئی، کیسے سنگین ترین حالات سے ان کو گزرنا پڑا. تپتی ہوئی ریت میں ان کو لٹا کر آروں سے کاٹا جاتا تھا اسلام کی خاطر، اور پھر ان کو جو ہے کھانے پینے سے محروم کیا جاتا تھا، ان کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا جاتا تھا، ان سے تعلقات منقطع کیے جاتے تھے. لیکن ان سب کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امہات المومنین اور پھر صحابیات نے دین کی خاطر، ایمان کی خاطر ہر چیز کو قربان کیا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کی خاطر ایمان کا سودا کر رہے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ فرمائی یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ میری امت پر، لوگوں پر ایسا آئے گا یصبح مومنا ویمسی کافرا. آدمی مسلمان صبح میں مسلمان رہے گا لیکن شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مسلمان رہے گا صبح میں کافر ہو جائے گا. یہ صورتحال ہوگی. وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرْضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، دنیا کی خاطر، دنیا کی کچھ دولت کی خاطر اپنا ایمان بیچ دے گا. تو ایمان کا سودا کرنے والے، ایمان کو بیچنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو حق نہیں بولتے، جو جھوٹ پر چلتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کا ڈر نہیں رکھتے، آخرت کی فکر نہیں کرتے، قبر کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اور قیامت کے دن جب نیکی بدی تولی جائے گی اس کا احساس نہیں کرتے. یہ سارے مسائل کی جڑ کہاں ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں اس موقع پر کہ سارے مسائل کی جڑ آخرت سے، آخرت کی تیاری سے غافل ہو جانا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد صرف یہ ظاہری دنیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں آئیں، بس
ہم کو کھانا ہے، پینا ہے، کمانا ہے، کچھ عبادتیں کر لینا ہے، بس۔ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے، اس دنیا کی زندگی کا جس کو حیات اخروی کہا جاتا ہے، وہ بڑی طویل دنیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کا اینڈ ہے۔ کل من علیہا فان، یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، لیکن اس دنیا کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کی زندگی وہ دائمی ہے، بہتر ہے، بھلی ہے۔ تو آپ بتائیے ہم میں سے کون ایسا بندہ ہے، کون ایسی بندی ہے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کا ٹارگٹ، جن کا مطمع نظر، جن کی فکر، جن کا گول صرف آخرت ہو؟ ہزاروں میں ایک آدھ لوگ ملیں گے، بقیہ سب کی بس دنیا اچھی ہو جائے، دنیا میں جو ہے کوئی تنگی نہ رہے، مصیبت نہ رہے، پریشانی نہ رہے، تکلیف نہ رہے، راحت کی زندگی گزارنا، آرام کی زندگی گزارنا۔ یہ دل و دماغ پہ جب تک ہمارے چھایا ہوا رہے گا، ہم کو آخرت کی یاد نہیں آئے گی۔ آخرت کی تیاری تو بہت دور کی بات، آخرت کی تیاری بہت دور کی بات، اس کی تیاری کے لیے کتنی محنت کرنا پڑے گا، تھوڑا سا آپ اس دنیا کی زندگی سے اس کا وہ کر لیجئے، موازنہ کر لیجئے، ٹیلی کر کے دیکھ لیجئے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ فانی دنیا کے لیے رات دن لگاتے ہیں، 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 15 گھنٹے باہر رہنے والے، خلیج ممالک میں رہنے والے تو اور زیادہ محنت کرتے ہیں۔ تو یہ حال ہے اس دنیا کے لیے، اور آخرت کے لیے کتنی فکر ہے ہم کو۔ کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے دن نماز پڑھنا بھی اپنے لیے بہت آر سمجھتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے ان کو۔ اگر میں جمعے کو چلے جاؤں گا، نماز کو جاؤں گا تو پھر کاروبار کو نقصان ہوگا، میرا کاروبار لاس ہوگا، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا میں تو کم سے کم 1-1.5 گھنٹہ تو میرا نقصان ہوگا۔ یہ سوچتا ہے اگر مسلمان تو یقیناً سب سے بڑے خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ وہ سورہ کہف جس کو جمعے کے دن پڑھنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ جمعے کے دن جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی یا اس کی 10 آیتوں کی تلاوت کی تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو اسی سورہ کہف کی یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، کیا میں تم کو ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تم کو ایسے لوگوں کے بارے میں خبردار نہ کروں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی پوری ٹوٹل لائف، پوری زندگی اس فانی دنیا کے پیچھے لگ گئی، اس دنیا کے پیچھے لگ گئی۔ جب سے ہوش سنبھالا مرتے دم تک بس دنیا کے پیچھے لگے رہے، اس کے لیے کوشش کرتے رہے۔ کبھی آخرت یاد بھی آئی تو تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر دیے، ختم۔ لیکن جتنا دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، آخرت کے لیے نہیں کرتے۔ اب دیکھیے قیامت کے دن جب انسان کی یہ آرزو ہوگی جو پوری دنیا کے لیے محنت کیا تھا، تو کہے گا اے رب العالمین مجھے تھوڑی مہلت دے دے۔ یعنی ملک الموت جب قریب آئیں گے تو ملک الموت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے انسان آرزو کرے گا کہ کچھ دیر کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے، کچھ لمحات کے لیے مجھے وقت دیا جائے، ابھی میری روح قبض نہ کی جائے، میری روح نہ نکالی جائے۔ تو یہ آرزو کیوں کرے گا انسان؟ اس کا بھی سبب قرآن میں بتایا گیا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے مہلت دے دے تھوڑی تاکہ میں کچھ صدقہ خیرات کروں۔
وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ دو آرزویں ہوں گی اس انسان کی جس کی پوری زندگی دنیا کے لیے تھی۔ جب ملک الموت قریب آ گئے اس کی روح قبض کرنے کے لیے، اس وقت یہ آرزو کرے گا تو فرشتے کیا کہیں گے؟ ملک الموت کلا، ہرگز نہیں، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جناب کا ابھی کتنا کام باقی ہے، کتنا ان کا ورک باقی ہے، نہیں دیکھیں گے۔ موت آ گیا، وقت آ گیا، اللہ کو بہتر معلوم ہے کس کا وقت کب ہے۔ کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی پیدا ہونے کے ساتھ مر جاتا ہے، کوئی ماں کی پیٹ میں مرتا ہے، کوئی جو ہے بڑی عمر پا کر مرتا ہے، کوئی جو ہے نکمے پن کی عمر میں مرتا ہے۔ قرآن میں کہا، ارذل عمر کہا گیا اس کو، نکمی پن کی عمر، جب آدمی کے ہوش و حواس باقی نہیں رہتے۔ ایسے موقع پر جو انسان جو ہے، جب بعض ایسے بوڑھے لوگ بھی ہیں جو ابھی موت کو مانگتے ہیں، جلدی مر گئے تو اچھا ہے بولتے، تو یہ وجہ کیوں ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، دنیا کی آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے تنگ آ گئے۔ تو یہ ایک انسان کی عام حالت اور یہ صورتحال ہے۔ تو ایک عام جائزے کے طور پر ہم جب اس ملک میں مسلمانوں کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج کا مسلمان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہوا ہے کہ یہ بہت دہشت زدہ ہے۔ لیکن افسوس کہ اسی مسلمان کو آج دہشت گرد کا نام دیا گیا ہے، جبکہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، اسلام کی تعلیم نہیں ہوتی۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان دہشت زدہ ہے، خوف زدہ ہے، دہشت گرد تو ہے ہی نہیں، لیکن ان کو نام دے دیا گیا۔ اس سے پہلے جیسے حالات خراب ہوئے تھے، مسلمانوں کی ایک جماعت کو جو ہے دہشت گردی کا نام دیا گیا۔ تو یہ وجوہات اس کی یہی ہے کہ مسلمانوں نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں بنایا مجموعی حیثیت سے۔ کچھ جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، اپنے اپنے طور پر پھر اپنی ہی جگہ اپنے قول میں کام کر لے رہی ہے، لیکن یہ پورے عام مسلمانوں کو ان کے پاس کیا پروگرام ہے، اور یہ کوئی جماعت سے، تنظیم سے کوئی ملتے بھی نہیں۔ تو عام مسلمانوں کی اکثریت جو زیادہ ہے، ان کو کیا کرنا ہے، کون ان کی رہبری کرے گا، کون ان کی قیادت کرے گا، کون ان کو جو ہے سدھارے گا، کون ان کو دین کے مقصد کی طرف لے آئے گا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو آج ہم اس ملک میں مسلمانوں کی جو درگت صورتحال دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہے، اپنے ہی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، تری میں، سمندروں میں، زمینوں میں، ملکوں میں، ہر جگہ فساد برپا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ اب جو دنیا پرست ہے، جو انسانیت کے دشمن ہیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کریں، مسلمانوں کو اسلام سے نفرت ان کے ذہنوں میں پیدا کریں، ان کے بچوں کے ذہنوں کو تباہ کریں۔ اس کے لیے ان کے پاس جو حربہ ہے، جو ہتھیار ہے، وہ سوشل میڈیا کا ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو حملے ہو رہے ہیں وہ میزائل کے حملوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ ان حملوں کی وجہ سے، یعنی سوشل میڈیا کے حملے سے، ایک آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ایک نوجوان کے اندر اخلاق کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ایک نوجوان لڑکی کے اندر اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بے حیائی پیدا ہوتی ہے۔ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس سیل فون کی وجہ سے ہمارے معصوم چھوٹے بچوں کے ذہن اسلام کے خلاف تیار ہوتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان بنتے ہیں۔ یہ تو ہم کھلے طور پر اسلام کا سودا کر رہے ہیں کہ ہم کو اسلام کی ضرورت نہیں ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کو ماڈرن اسلام چاہیے، ماڈرن اسلام، یہ بھی چلے گا، وہ بھی چلے گا، سب کو لے کر چلنا پڑتا ہے، ایسی بھی بات کرتے۔ ایسی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا جاتا، آپ کے سامنے یہ آفر رکھا گیا تھا کہ مکے کے لوگ آئے، کہنے لگے کہ بھائی جھگڑا ختم کرتے ہیں، ہم 6 مہینے آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیجئے، 6 مہینے ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، یہ آفر دیا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ پہلی مرتبہ کفر کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کافروں کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے مخاطب. یا ایھا الکافرون، اے کافروں سنو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی، ان کی عبادت نہیں کرتا، پوجا نہیں کرتا، پرستش نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. جبکہ آپ کے سامنے یہ بھی آفر آیا تھا کہ آپ اگر چاہیں تو ہمارے اس خطے زمین کی سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی کرا دیں گے، یا پھر آپ چاہے تو دولت آپ پر نچھاور کر دیں گے. لیکن سب کو آپ نے نظر انداز کیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ اہم مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو جہنم سے بچائے. اس کے لیے کوئی اجرت، کوئی لوگوں سے پیسہ دولت بٹورنا مقصد نہیں تھا. سارے نبیوں کی یہ صفت ہوتی ہے، اور نبی کے طریقے پر چلنے والے، نبیوں کے طریقے پر چلنے والوں کی صفات بھی یہ ہوتی. ان اجریہ الا علی اللہ، تم کیا مجھے اجرت دو گے، مزدوری دو گے، تم کیا مجھے انعام دو گے؟ میرا انعام تو اللہ کے پاس ہے. یہ داعی اور اسلام کا سچا چاہنے والے کا یہ مقصد ہوتا ہے. آپ سے کہا گیا، چچا نے کہا، ابو طالب نے کہا کہ لوگ آپ کو بہت تنگ کر رہے ہیں، بہتر ہے کہ اپنی اسلام کی توحید کی دعوت تھوڑا کم کر دیں. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ اے چچا جان سن لیجئے، اگر یہ سارے لوگ مل کر ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کر دے دیں اور مجھ سے کہیں کہ اس کام سے رک جائیں، اللہ کی قسم میں اس کام سے رکنے والا نہیں، یہ کام اللہ مکمل کرے گا، یا تو اسی راہ میں میری شہادت ہو جائے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی. ہم اسی نبی کے نام لیوا، اسی نبی کے طریقے پر چلنے والے، اسی نبی کی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں. تو آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے ہیں، غفلت میں ہیں، لاپرواہ ہیں، دین سے کوتاہ ہیں، دین سے دور ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی حالات کو سدھارنا ہوگا اور اپنے اندر تبدیلی لانا ہوگا. تو ان حالات سے ہم کیسا مقابلہ کریں گے؟ تو سب سے پہلے ہم غفلت سے باز آ جائیں. غفلت کی چادر ہم اوڑے ہوئے ہیں تو اس کو نکال کر پھینکیں. اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور نبوت سے سرفراز کیا تو دوسری آیت میں ہی فرمایا یا ایھا المزمل قم فانذر، اے چادر میں لپیٹ کر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اے چادر والے اٹھیے، قم اٹھیے، بیدار ہو جائیے، فانذر لوگوں کو ڈرائیے. کس سے ڈرانا ہے؟ کہ اگر تمہاری یہی حالت رہے گی، اللہ کی نافرمانی رہے گی، شرک رہے گا، بت پرستی میں تم مبتلا رہو گے، تو تم کو جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا. اس سے ڈرائیے، ان کو توحید سے آشنا کیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہونے کے بعد کبھی غافل نہیں ہوئے، کبھی غافل نہیں ہوئے. اللہ کبھی غفلت کی نیند، آرام کی نیند نہیں سوئے. اور آج ہم بہت آرام سے سو رہے ہیں، بہت آرام. سنڈے آرام کا دن ہے ہمارے لیے. ایک مسلمان کے نزدیک چھٹی کا کوئی دن نہیں ہوتا. وہ ٹائم پاس کرنے والا نہیں ہوتا، ٹائم یوز کرتا ہے. وہ اپنی زندگی کا ایک ایک قدم، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت جانتا ہے. تو سب سے پہلے ہم کو بیدار ہونا ہے اور حالات کو سدھارنے کی، ان سنگین حالات سے مقابلہ کرنے کی، فائٹ کرنا اگر چاہتے ہیں ہم، اگر ہمت ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے اندرونی شیطان کو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور اپنے نفس کو پاک کریں. کیونکہ نفس کو پاک کیے بغیر، اپنی نیت کو صحیح کیے بغیر ہمارا کوئی کام فائدہ مند نہیں ہوگا. اس میں کامیابی نہیں مل سکتی، سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتے ہم. کیونکہ اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیابی چاہیے، نفس کو پاک کرنا ہوگا.
اور اس کے بعد پھر قو انفسکم، دوسرے نمبر پر وہ اہلیکم نارا، پہلے اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنے آپ کی پہلے فکر کرنا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں اور دوسروں کی آخرت کی فکر کر رہے ہیں۔ کتنے بیوقوف ہیں ہم، اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، دوسروں کی آخرت کی فکر ہے ہم کو۔ ہم سے زیادہ بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے۔ پہلے ہم اپنی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، میری یہ تمنا ہے کہ میں اپنے غیر سے قرآن سنوں، میں اپنے غیر سے، دوسرے سے قرآن سنوں۔ عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم قرآن پڑھو میں قرآن سنوں گا، تم قرآن پڑھو میں قرآن سنوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا اور میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ تو کہا کہ ہاں تم قرآن پڑھو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء کی آیتیں پڑھنے لگے، پڑھتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے ان آیات کو۔ جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا، اے نبی اس وقت کیا عالم ہوگا، کیا حالت ہوگی تمہاری جب پورے انسانوں کے سامنے آپ کو گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ یہ آیت سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و خطر آنسو نکلنے لگے، اور عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ رک جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شدید احساس تھا اپنی آخرت کا، اپنی نجات کا اور اپنی ذمہ داری کا۔ آج ہم بڑے آزاد ہیں، ہم سمجھتے ہیں صرف مسجد کا ذمہ دار، جماعت کا ذمہ دار، فلاں کا ذمہ دار، مدرسے کا، اسکول کا ذمہ دار ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے ذمہ دار۔ نہیں، ہم میں کا ہر آدمی، سن لیجئے آپ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر مسلمان ذمہ دار ہے، مرد بھی ذمہ دار ہے، عورت بھی ذمہ دار ہے، بادشاہ بھی ذمہ دار ہے، نوکر بھی ذمہ دار ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم سے باس پرس ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم کو جو ہے نہیں چھوڑے گا، پوچھے گا ضرور، ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا۔ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم ہرگز آگے نہیں بڑھیں گے، لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، 5 چیزوں کے بارے میں سوال جواب ہوگا، باس پرس ہوگی۔ عمر کہاں گزاری، جوانی کیسے کاٹی، اور جو علم سیکھا اس پہ کتنا عمل کیا، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ 5 سوال کے جوابات ہم کو دینا ہے، نہیں دیں گے تو وہیں اٹکے رہیں گے، پھر جنت میں جا نہیں سکتے۔ تو اس کی تیاری ہم کو کرنا ہے۔ جو علم سیکھ رہے ہیں اس میں مزید علم سیکھیں دین کا، شریعت کا۔ اور کمائی، یا 2 سوال دیکھیں کمانے کے ہے، مال کے 2 سوال ہے، 5 سوالوں میں 2 سوال مال کے ہے، اس لیے کہ مال بہت بڑی آزمائش۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، آج پوری دنیا میں فساد، فتنے کس لیے ہے؟ زر، زن، زمین، دولت کا فتنہ، عورت کا فتنہ، مال کا فتنہ۔ ان فتنوں کی وجہ سے امت اپنے مقصد حیات سے غافل ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ما ترکت من بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، اے میرے امت کے لوگوں سنو، اے مردوں سن لو، میں نے اپنے امت کے مردوں کے لیے عورت سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ بہت بڑا فتنہ ہے عورت، جس طرح مال فتنہ ہے عورت بھی فتنہ۔ تو اس سے بچے رہنا، اور ان فتنوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصل جو ہمارا کام ہے، مقصد حیات کیا ہے بتائیے؟ کیا کرنا ہے ہم کو؟ کیا کرنا ہے بتائیے آپ؟ یہ سوال ہم اپنے آپ سے کریں ہیں۔ 3 ذمہ داریاں ہیں ہماری، بڑی بھاری ذمہ داری ہے ہم میں سے ہر مسلمان کی، مرد کی، عورت کی، جوان کی، بوڑھے کی، کہ پہلے جو ہے ہم اسلام کیا ہے پہچانیں، اسلام کے بارے میں جانیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہچانیں،
اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے پہچانیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی کی معرفت حاصل کریں، ہم یہ سیکھیں۔ اس کو اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے، دین کے 3 بنیادی اصول ہیں، اور یہی سوال ہم سے جو ہے خبر میں کیے جائیں گے، لیکن ہم نے تیاری نہیں کی تو کیا جواب دیں گے خبر میں؟ اللہ کون ہے، کہاں رہتا، بات بولتے ہمارے دل میں بولتے، غلط بات ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے بولتے۔ تو یہ دین کے بنیادی اصول ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، لیکن پوری دنیا کے ہر چیز کا اس کو علم ہے، وہ عالم الغیب ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں مکمل نالج ہم کو ہونا چاہیے، تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، اور اللہ کے حکموں کی اطاعت ہم کریں گے۔ ایمان جب مکمل ہوگا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ والے نہیں ہوتے وہ دوسروں سے ہر ایک چیز سے ڈرتے ہیں، ہر ایک سے پکارتے ہیں، ہر ایک سے مانگتے ہیں، ہر ایک کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں، ہر ایک کی عزت کرتے ہیں، ہر ایک کی تکریم کرتے ہیں، لیکن اللہ کی عزت نہیں کرتے تو اللہ ان کو ذلیل کر دیتا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، تو یہ حالات کے بگڑنے کے کئی اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، غفلت سے باز آ جائیں، اپنے احوال کو سدھاریں، اپنی ذات کا پہلے محاسبہ کریں۔ مجھ سے سوال ہوگا، اور کسی انسان کا بوجھ گناہ دوسرے پہ نہیں ڈالے جائیں گے۔ یوم یفر المرء من ابیہ واخیہ وامیہ وابیہ، وہ طویل آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہر آدمی بھاگے گا، شوہر بیوی سے، بیٹا باپ سے، راہ فرار اختیار، کوئی جو ہے کسی کا ساتھ نہیں دے گا وہاں۔ یہ دنیا میں لوگ انسان جب ساتھ دے سکتے تو نہیں دے رہے ہیں، تو وہاں کیا دیں گے بتائیے؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا ایسے۔ یا انسان کے پاس دولت ہے، بینک بیلنس ہے، سب ہے، کسی کو چھڑا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے پیسے سے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ انسان کچھ لے کے جائے گا، اتنا کما جمع کر، خبر میں کیا جائے گا، وہاں پر کیا لے جائے گا؟ تو انسان جو ہے جہنم کی عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کو، پوری دنیا کو فدیے میں دینے کی آرزو کرے گا، جبکہ اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اب ہوگا کیا انسان کے پاس؟ یہ اصل سبجیکٹ ہے۔ انسان کے پاس 2 ہی چیزیں رہے گی، نیکی یا بدی، نیکی یا بدی۔ تم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ نیکی کمانے کے لیے، بدی سے بچنے کے لیے، اور نیکی کی دعوت دینے کے لیے، اور برائیوں سے امت کو، انسانیت کو روکنے کے لیے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ پڑھیے آپ قرآن میں، حدیث میں پڑھیے، یہ سبجیکٹ پڑھیے آپ، امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کیا ہے، یہ سیکھنا ہے ہم۔ یہ آپ جانیں گے، سیکھیں گے تو آپ کے اندر ذمہ داری کا احساس ہوگا، اپنے سدھار کی فکر ہوگی، اپنے بیوی بچوں کے سدھار کی ہوگی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس کے بعد دعوت دین کی ذمہ داری آتی ہے، پورے انسانوں تک، جہاں تک ہماری پہنچ ہو سکتی ہے، ہر انسان تک پہنچ کر توحید کی دعوت دینا، شرک سے امت کو روکنا۔ اس راہ میں مشکلیں آئیں گی، پریشانی آئے گی، مسائل آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ہتھیار ہم کو دیا ہے، بہترین ہتھیار ہے وہ، سورہ عصر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سارے انسان خسارے میں، گھاٹے میں ہیں۔ بچنے والے جن کے پاس یہ 4 خوبیاں ہوں گی، 4 اوصاف ہوں گے، وہی بچیں گے۔ نمبر 1، ایمان والے، ایمان پوری شرائط کے ساتھ، پورا مضبوط ایمان، مکمل ایمان، صحیح ایمان، صحیح عقیدہ۔ دوسرا، وعملوا الصالحات، نیک عمل، اچھا عمل جو قرآن حدیث کے مطابق ہو، اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ قرآن حدیث تو ہم پڑھ لیے ہیں، لیکن عمل ہمارا یہودیوں، نصرانیوں، ہندوؤں اور مجوسیوں کی طرح ہے۔ ہمارا حرکتیں، ہمارے عمل، ہمارا کلچر، ہمارے گھر کا، ہمارے لباس کا، وضع خطا کا، ہماری چال ڈھال کا، دیکھیے اب پوری نوجوانوں کا حال، اللہ ماشاء اللہ، یہ صورتحال۔ تو نیک عمل کرنا، والتواصی بالحق، حق کی وصیت کرنا، حق کی دعوت دینا،
اللہ کی طرف بلانے کی دعوت، کسی شخص کی طرف نہیں، کسی مرشد کی طرف نہیں، کسی پیر کی طرف نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، صرف اللہ کی طرف. ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف بلاؤ تم. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو جب یہ کام کرنا ہے ہم کو، آج ہم نہیں کر رہے ہیں کام، تو اس لیے یہ مشکلیں آ رہی. اس کا جواب یہ ہے. آخری بات، وہ تواصو بالصبر. جب یہ کام کے لیے اٹھیں گے نکلیں گے تو لوگ جو ہے آپ کا استقبال نہیں کریں گے، آپ کو مٹھائی نہیں کھلائیں گے، آپ کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے، آپ کی بلکہ آپ کی ہجو کریں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کو ستائیں گے، آپ کو ٹھیٹھی ٹھاٹا کریں گے، تکلیفیں دیں گے، اذیتیں دیں گے، مشکلوں سے دوچار کریں گے. ہر طرح کے حالات آئیں گے، جیسا کہ حضرت بلال پہ، حضرت صہیب پہ، حضرت سمیہ پہ، حضرت یاسر پہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب پر حالات آئے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جمے رہے حق پر. حق پر ڈٹے رہنے کا نام صبر ہے. حق پر ڈٹے رہنے کا نام صبر استقامت ہے. اور برائیوں سے بچنے کا نام صبر ہے. برائیوں سے بچنے کا نام صبر ہے. مشکلیں جب آ جائیں، پریشانیاں جب آ جائیں، انا للہ، ہم تو اللہ کے لیے، وہ انا الیہ راجعون، یہ دل سے کہنے کا نام صبر ہے. بے قابو ہو کر اور اپنے آپ کو برداشت نہ کرنا، صبر نہ کرنا، ڈٹے نہ رہنا، پھسل جانا، کمزور ہو جانا، یہ بزدلی کی علامت ہے. آج یہی کر رہے ہیں مسلمان، یا تو کمپرومائز کر لے رہے ہیں، کیونکہ ملک ہمارا کیسا ہے، گنگا جمنی تہذیب ہے، یہاں سب مل کے چلتے ہیں. تو اسلام کیا چاہتا ہے کہ آپ جو ہے اسلام کی ٹھوس جو حق تعلیمات ہے وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں آ سکتی. اسلام امن کا علم بردار ہے. اسلام ہے تو امن ہے. اسلام جس ملک میں نہیں ہوگا وہاں پر بد امنی ہوگی، وہاں پر لوگ جو ہے ایک دوسرے کے پر ظلم کریں گے، وہاں پر نفرتیں ہوں گی، اور وہاں پر ظلم و تشدد ہوگا. تو ظلموں کا خاتمہ کس سے ممکن ہے؟ اسلام کے پیغام امن سے ہے. اسلام کی خصوصیات ہے امن. مسلمان امن پسند ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اسلام کے دشمن یہ ہندوتوا کچھ بھی نہیں کر سک رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. ایک بچی کے نعرے نے، اللہ اکبر کی صدا نے ایوانوں میں ہلچل مچا دی، ایک حجاب کے مسئلے کو لے کر. تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے اندر یعنی ہمت کی کمزوری ہے، ہمت نہیں ہے، بزدلی بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو دعوت دین کا کام کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خدمت خلق، ریلیف کے کام، اس سے دین کی دعوت عام ہو سکتی ہے. آج ضرورت ہے، لوگ پریشانیوں میں ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہے، قرضوں میں مبتلا ہے، کھانے پینے کے سے جو پریشان ہیں. ایسے حالات میں مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ ان کا ایک بیت المال ہو جس کے ذریعے سے ایسے خدمت خلق کے کام ہو سکے. یہ چند حالات تھے، اور ان سب میں ہم کو آخری بات یہ کہ ہم کو ہر وقت، ہر لمحہ، صبح و شام، رات میں بھی نیند سے اٹھے بیدار ہو جائے، بس آخرت کی فکر ہو، آخرت کی فکر کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. آج میں سویا ہوا ہوں، نیند سے بیدار ہوا ہوں، پھر صبح نیند سے اٹھوں گا تو پتہ نہیں میری نیند سے مجھے بیداری نصیب ہوگی نہیں، مجھے زندگی ملے گی نہیں ملے گی. تو ہر دن، ہر لمحہ، صبح و شام اللہ تعالی ہم کو یہ نیند دے کر، یعنی نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے، اخت الموت. یہ روزانہ ہم مر رہے ہیں، روزانہ اللہ تعالی ہم کو زندہ کر رہا ہے. اس سے ہم کو ایک پیغام ملتا ہے، سبق ملتا ہے. ہر دن اللہ تعالی ہم کو ایک نئی زندگی دے رہا ہے. تو الحمدللہ الذی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو موت کے بعد زندگی عطا فرمائی ہے. احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. دیکھیے صبح جب اٹھتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، تو بھی وہاں پر بھی الیہ النشور، اللہ کے پاس جانا ہے، آخرت کی فکر ہے. تو یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہیں. ان سنگین حالات میں بہت ساری اور چیزیں باقی ہے، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین
ہم سب میں اتحاد، اتفاق، توکل علی اللہ اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے، اسے اختیار کرنے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کرام کے اسوے اور منہج کو اختیار کرتے ہوئے دین کے لیے فکر مند ہونے، ایک جٹ ہونے، متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من قدر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وعز وجل واتم اکبر۔